باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل صد احترام معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قرآن کریم ایک دائمی پیغام ہے۔ جب سے یہ نازل ہوا ہے اور جب تک یہ جہان رہے گا، اللہ کی طرف سے عبدالآباد تک انسانیت کے لیے یہی پیغام رہے گا۔ اور روئے زمین پر اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان سماویہ یا کتب و صحف اس کی طرف سے نازل ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے یکسر منسوخ ہو چکے۔ اب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانیت کے لیے اس جہان میں زندہ رہنے تک اگر کوئی چیز پسند ہے تو وہ اس کا وہ دین ہے جو اللہ کی طرف سے آیا اور محمد رسول اللہ نے نشر فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس و مطہر سے اس کا اعلان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عہد کو قرآن کا حصہ بنایا کہ تکمیل دین بھی اب مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن حجۃ الوداع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اسلام کے نام سے جو کچھ بھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال عرصہ پر محیط جو کچھ فرمایا ہے، اب اس کی تکمیل ہو گئی۔ اور پھر فرمایا اگر کسی کو اب عبدالآباد تک میری رضا چاہیے، میرے انعامات چاہیے، مجھ سے خیر کی کوئی توقع چاہیے، یا حشر کے دن میرے حضور حاضری کے وقت کوئی خوشخبری کی نوید چاہیے، تو میری رضا سارے کے سارے اسی دین اسلام میں ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، جتنا بھی کوئی انسان اس جہان کی زندگی میں اللہ کی طرف سے کسی انعام کا کوئی تصور کر سکتا ہے،
وہ سارے کے سارا انعام میں نے اسلام کی صورت میں تمہیں ہمیشہ کے لیے دے دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میری رضا صرف اور صرف اسلام۔ آج کل ایک بہت بڑا عجیب و غریب فتنہ ہے جو اس میں پوری دنیا میں زیر بحث ہے، اور یہود و نصارہ کی ملی بھگت۔ وہاں جا کر اگر آپ ان کے ریسرچ سینٹر دیکھیں، جتنے بھی وہاں سینیگال ہیں جو یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں، جتنے بھی وہاں چیپل ہیں جو عیسائیوں کے چرچ ہیں، ان کے ساتھ ملحقہ لائبریری ہوتی ہے۔ یہودی تو ہفتے کے دن صرف اپنے عبادت خانوں میں جاتے ہیں، اور عیسائی جو ہے وہ تو اتوار کو جاتے ہیں، باقی دن تو وہ فارغ، ان کے لیے تو کوئی ایسا دین کے نام سے ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہوتی۔ مگر یہ میں نے دیکھا ہے کہ 90 سال کی بڈھیاں اور بڈھے بھی باقی دنوں میں وہ ان کے گرجوں اور جو یہودیوں کے عبادت خانے ہیں ان کے ساتھ جو لائبریریاں ہیں ان میں سر ڈھائے بیٹھے تھے۔ مجھے یہ خوب سمجھ آئی کہ یہ یہاں بیٹھ کر جو ریسرچیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی ریسرچ کا اصل اساس اور مقصد اور منزل اسلام کی عظمت اور تقدس کو جس حد تک یہ نقصان پہنچا سکے وہ پہنچا، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلام غالب آ جائے تو پھر ان کی بقا خطرے میں ہے۔ ان کی بقا صرف اسی ایک بنیاد پر ہے کہ کسی طرح اسلام مغلوب رہے، یہ اوپر رہے اور یہ ان کو دبا کر رکھے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے عبادت خانوں میں لائبریریاں اور ریسرچ سینٹر بنا دیے ہیں جو سارا دن یہی اسی ایک جو ہے وہ ابلیسیت کے مظاہرے میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح اسلام کو، اللہ کے دین کو، مسلمان کو اور اس ساری امت محمدیہ کی تباہی کا سامان کرتا ہے۔ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ یہ بات ہے، یہ سارا ان کی تحقیق کا اثر ہے کہ اس وقت روئے زمین پر جو سب سے بڑا امریکہ نے ایک شوشہ چلا رکھا ہے وہ ابراہیم ایکارڈ کے نام سے ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، ہم تو خیر سارے دن جو ہے اپنے ٹکر پانی میں پھرتے رہتے ہیں، مگر جو اس وقت روئے زمین پر پوری دنیا میں زیر بحث ہے وہ ابراہیم ایکارڈ ہے۔ وہ پتہ ہے مختصر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم صرف مسلمانوں کے تو ابزاد نہیں تھے، وہ یہودیوں کے بھی تھے، اور عیسائیوں نے کہا ہے کہ وہ ہمارے بھی تھے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تو یہود پھیلے ہیں۔ بنی اسرائیل کے جو انبیاء ان میں آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان ایک ہستی جو ہے وہ نصارہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں مسلمانوں کے اجداد ہیں وہ یہودیوں کے بھی ہیں، عیسائیوں کے بھی ہیں، اس لیے ہم یہودی اور عیسائی جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کوئی ایک ایسا مذہب بنائیں، کوئی ایسا سمجھوتا کر لیں، کوئی ایسی ہم ایک دنیا میں رہنے کے لیے مشترکہ ایک ہم پورے قانون بنا لیں کہ وہ ہم اکٹھے ہو جائیں، اور نہ کہیں اسلام ہم کہیں ہم غالب ہیں، نہ ہم کہیں ہم برابری کی بنیاد پر ایک ایسا معاہدہ کر لیتے ہیں جو معاہدہ ابراہیم ایکارڈ تھے، یعنی معاہدہ ابراہیم کے نام سے
آج آپ نے آج کل دیکھا ہوگا ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ سارا دن ساری رات اسی ابراہیم اکارڈ کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. وہ مختصر یہ ہے. قرآن کریم کی عظمت اور اسلام کے تقدس اور دین برحق کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی نے اپنا چہرہ مقدس زخمی ہوا، لالین مبارک خون آلود ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدر اور احد کے میدان میں سر بکف کھڑے ہو کر تلواریں لہرا کر کفر کے خلاف صف آرا ہونا پڑا، اور وادی اوطاس میں غزوہ جو خندق جو غزوہ حنین ہے اس میں اس وادی میں آپ جا کر دیکھیں 4000 کے قریب تیر انداز ادھر بیچ میں تھوڑا سا درا ہے. آپ طائف جائیں تو راستے میں وادی اوطاس آتی جہاں یہ معرکہ ہوا تھا. آپ یقین کریں 1400 سال کم و بیش گزر جانے کے باوجود آپ اس وادی سے گزرے تو آپ پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ اس دن جو معرکہ صحابہ نے اس جگہ کھڑے ہو کر لڑا ہے وہ صرف انہی کی شان تھی. وہ ایسا نازک لمحہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس خچر پر جو شاہ مکوش نے آپ کو دیا تھا مصر والے اس پر سوار تھے. آپ کے ایک طرف آپ کے چچا حضرت عباس تھے اور دوسری طرف آپ کے سب سے بڑے چچا جو حارث تھے ان کا بیٹا سفیان بن حارث جو چند دن پہلے مکے میں فتح کے مکہ پر مسلمان ہوا تھا وہ آپ کی بائیں رکعت کو پکڑے ہوئے تھا. اور 4000 تیر اندازوں نے اچانک اس وادی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی برسات ایک گھمسان کا رن پڑا ہے وہاں. اچانک جب 4000 تیر انداز نے تیر چلائے یکے بعد دیگرے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہ آئی ہو کیا رہا. تتر بتر ہو گئی ساری فوج اور اس وقت ہر کسی کے پورا ایک طوفان مچا ہوا تھا. دھوڑ اتنی تھی کخ نہیں نظر آتا تھا کون کہاں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خچر پر جو ہے سوار ہوتے ہوئے تلوار کھینچ کر کہا تھا انا نبی لا کذب، ارے میں اللہ کا نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں. انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں اسلام کے لیے اس وادی میں اکیلا بھی لڑتا رہوں گا، میں شکست نہیں مانوں گا. تو یہودی اور عیسائی اس میں کہاں برابر آ گئے. اللہ کا دین اسلام برحق ہے، اس کو غالب کرنا مسلمان کی بنیادی ایمان کی ضرورت اور ذمہ داری ہے، اور اس میں کسی قسم کی مصلحت یا اس کے اندر کوئی تعویل یا اس کی عظمت کے مقابلے میں کسی بھی اور دین کو سامنے لانا قطعی کفر. ابراہیم اکارڈ ایک بہت بڑی سازش ہے. یہ ساری یہاں چلاکیاں چلتی ہیں، یہاں تو سارا کچھ جو ہے جو کسی کے منہ میں آتا ہے. اسلام پرائیویٹ معاملہ جو ٹھہرا تو اسلام کے بارے میں آج تو جو مرضی کوئی اٹھے، میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا. وہاں آج کوئی کسی کو پتہ نہیں یہ جو بول رہا ہے، جو دین اسلام پر بہت بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کر رہا ہے، اس موذی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کوئی پتہ نہیں. کہاں سے یہ پڑھا ہے، کس ہستی کا یہ شاگرد ہے، اس کی تعلیم کتنی ہے، یہ کہاں رہتا ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے،
وہ بھی لگا ہوا ہے، اور ایک ہم ہیں، ہم بھی مزے میں، کوئی بات نہیں۔ سمجھ تو وہاں آئے گی جب اللہ کے حضور حاضری ہوگی، فردن فردن، ہر بندہ جیسے اس جہان میں اکیلا اکیلا آیا ہے نا، اسی طرح قطار در قطار ہر آدمی اکیلا اکیلا حاضر ہوگا۔ وہ مجھے کوئی کہہ رہا تھا، وہ جی حضرت اکیلا اکیلا کیسے ہوتا ہے، اب تو جڑواں بچے ہوتے ہیں، چار چار بھی ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ، یہ چار چار جو آتے ہیں یہ اکٹھے باہر آتے ہیں یا ایک ایک کر کے آتا؟ یہ بتاؤ۔ تو میں نے کہا ایک ایک کر کے ہی آتا ہے، تو وہاں بھی ایک ایک کر کے ہی آگے کھڑا ہوگا۔ بڑی اللہ نے فرمایا وہ دن، اس کو کبھی اللہ کہتا ہے یوم الدین، میرے دین کی بات ہوگی وہاں صرف، اور کوئی موضوع دنیا کا نہیں، صرف اللہ کا دین جو ہے وہ موضوع بحث ہوگا اس دن پوری انسانیت۔ کوئی عیسائی مذہب کا تذکرہ نہیں ہوگا، یہودی کا نہیں ہوگا، ہندو کا نہیں ہوگا۔ وہ تو یہاں سے جب ہم جا رہے ہوتے ہیں اور قبر میں لیٹ رہے ہوتے ہیں اور وہ کبار صاحب بند کر رہا ہوتا ہے اور ہمارے جو لواحقین ہیں وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں تاکہ جو چھوڑ گیا ہے اس کو بیٹھ کے ابھی تقسیم شروع کرتے، تو ابھی ان کے پاؤں کی جوتیوں کا کھسکار وہ صاحب قبر سن رہا ہوتا ہے کہ اوپر سے آ جاتے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے غالباً فرمایا یا انہوں نے کسی کو فرمایا کہ جب مجھے قبر میں اتار دیا جائے تو آپ جو ہے اتنی دیر تک میری قبر پر بیٹھے رہیں جتنی دیر میں کوئی اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹتا ہے۔ کیوں کہ یہ اتنا سخت لمحہ ہوتا ہے جب وہ آ کر کے بات کرتے ہیں اور اس کو صاحب قبر کو جواب دینا پڑتا ہے کہ اس وقت اگر کوئی باہر سے آدمی بیٹھ کر اللہ کے پاک نام کا ذکر کرتا رہے تو وہ مرحلہ آسان ہو جاتا، نہیں تو بڑے بڑے حضرات جو ہیں شیاخ الحدوث تک جو ہوتے ہیں ان کو بھی لڑنا طاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمدردی یہ ہے کہ اس وقت بیٹھ کر کچھ اللہ کے پاک نام کا ذکر کیا جائے تاکہ اندر جو سوال جواب ہو رہا ہے وہ آسان ہو جائے۔ وہاں تو باتیں تو تین ہی ہوتی تھیں کہ تم کس کی ربوبیت کا دم بھرتے رہے ہو، ماں ربو کا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ بات تو دین کی ہوگی۔ اللہ نے اس دن بھی حشر کو بھی کہا یوم الدین، یوم نصر، یوم تغابن، یوم الفرقان، یہ سارے قرآن کے نام۔ سمجھ تو اس وقت آئے۔ تغابن کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا نفع نقصان، جیسے روز بیٹھ کے دکاندار نہیں شام کو آج کیا نفع اور کیا نقصان ہوا، تو اس دن تمہارے نفع اور نقصان کی اسیسمنٹ ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا یوم التغابن۔ اوکھی من ہم نے اس دن کی حاضری کو معمولی سمجھ رکھا۔ عجیب سما ہوگا، عجیب جب فیصلہ ہو چکے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس کے وقت کبھی ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے اہل جنت کو دیکھنے کا اجازت دے گا۔
ہوں گے تو وہ جہنم میں، مگر انہیں جنت والوں کی جھلکی دکھائی جائے گی کہ تم جس چیز کے بارے میں بڑے لبرل اپنے آپ کو کہتے تھے، کوئی بات نہیں، کیا ہے، یہ ہے اسلام ٹھیک ہے، فلان ہے، ٹمکان ہے، آج دیکھا جو اسلام کے ہو کر رہے وہ کہاں موج میں ہیں، اور تو کتوں کی طرح کہاں دھکے کھاتا پھر رہا ہے۔ یہ بھی دکھایا جائے گا، بات بھی کرنے کی اجازت ہوگی، وہاں وہ جہنمی بھی ادھر جہنم میں پڑا ہوا جنتی سے بات کر سکے گا، کوئی ایسا بیچ میں کبھی کبھی موقع دیا جائے گا، اور اسی طرح جنتی جو ہے وہ بھی جہنمی سے بات کر سکے گا۔ دونوں لکھا ہوا ہے اللہ کی اس پاک کلام میں کہ جب جنتی بولیں گے تو وہ جہنمیوں کو کیا کہیں گے، اور جو جہنمی دیکھیں گے جنتیوں کے ساتھ انعامات ہو رہے ہیں وہ کس حسرت سے کیا بتائیں گے۔ یہاں اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ جو کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اس دن اس کے لیے بہت بڑا گھاٹے کا سبب۔ تو اللہ کہتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ ہائے ہائے، جہنمی جب اپنی حالت دیکھیں گے، جب وہ پیپ اور خون اور دھواں اور آگ، کھولتا ہوا پانی، فرشتوں کے عذاب، جہنم کے بھڑکاؤ اور اس کی چیخ و پکار، اس میں جب وہ اہل جنت کو دیکھے گا تو ان سے بڑی حسرت سے کہے گا، وَنَادَى، ندا کرے گا ان کے آگے، اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیضوا علینا من الماء۔ یار ایک چلو صرف پانی کا، جو اتنے چشمے بہ رہے ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شراب ہے، پانی ہے، شہد ہے، تم نے اتنی نہروں کو یار کیا کرنا؟ ان افیضوا علینا، صرف پانی والی نہر سے تھوڑا سا چلو پانی تو میرے اوپر بہا دو، یہ جہنم کی تپش جو ہے، اور یہ جو ہے اس سے میری کچھ جان بچ جائے۔ وہاں اس ساری زندگی کو وہاں ایک چلو پانی کے لیے وہ ترس جائے گا۔ اور وہ قرآن بتا رہا ہے، وہ جہنمی جو ہے اس جنتی کے جب سارے نظارے دیکھے گا تو وہاں کہے گا کہ مجھے ایک چلو پانی میرے سر پہ بہا دو، بس اور کچھ نہیں۔ ہائے پتہ وہ جنتی اسے کیا کہے گا؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جہنمیوں کے لیے جنت کی نعمت حرام کر دی ہے، ہم تجھے ایک چلو پانی بھی نہیں دے سکتے۔ لوگوں ڈر جاؤ اس دن سے۔ اس زندگی میں جو سب سے قیمتی ترین، اہم ترین اور سب سے زیادہ عقل مندانہ فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے حضور حاضری کو ذہن میں رکھ کر یہاں وقت گزارو۔ تو اس وقت وہ جنتی کہے گا، انا فیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، قالوا ان اللہ حرمہما، اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، جنتی کی طرف سے ایک ہم چلو پانی بھی تمہیں نہیں دے سکتے، اللہ نے منع کیا۔ یہ انجام ہے اس کا، جس انجام کو ہم عام سمجھ رہے ہیں۔ سمجھ اس دن آئے گی اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کیا ہے۔ پتہ ہے وہ ساتھ کیا بتائیں گے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا۔ ہائے ہائے، ارے اتنا بڑا عظیم الشان دین، اتنا بڑا اللہ کا پیغام، اتنا خوبصورت زندگی گزارنے کا نظام، اتنا پاکیزہ اللہ کا کلام، اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا
23 سالوں پر محیط فیضان، اور پھر اس پر 23 سالوں میں 24,000 دفعہ جبرائیل امین کی اڑان، تیری اس پر بھی تک نہیں پڑی یہاں جو تو رہ کے آ رہا ہے، یہاں یہ بھی رہ رہا ہے جس سے اب تو چلو پانی مانگ رہا ہے، وہ بھی تو اسی جہان سے آ رہا، وہ بھی تو قبر میں گیا تھا، حشر میں کھڑا ہوا تھا، پل صراط سے گزرا تھا، ایسے تو نہیں اڑ کے یہاں سے سیدھا جنت پہنچ گیا، وہ بھی تو اس دنیا میں زندگی گزار کر آیا تھا تیرے ساتھ، تو نے اس کا احساس کیوں نہ کیا؟ فرمایا تیرا جرم یہ ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا، تو نے دین کو لہو و لعب سمجھ رکھا، شغل ایویں بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، وہ جائے گا۔ ارے اس دین کے معاملے میں جس پر اللہ نے نجات کا مدار رکھا، اسلام کے علاوہ مدار نجات اور کوئی چیز نہیں، سنت خیر الانام کی اتباع کے علاوہ وہاں کسی کی کوئی عزت نہیں۔ تو بڑا ڈنکے کی چوٹ فرما رہا کہ تو نے میرے دین کی عظمت اور تقدس کو پامال کرتا رہا ہے، اس کی شان اور عظمت سے فرار ہوتا رہا ہے، تیرے سامنے دین کی بے حرمتی ہوتی رہتی تھی اور تو پرائیویٹ معاملہ قرار دے کر پاسے سے نکل جاتا رہا ہے، اور تجھے وغرتہم الحیات الدنیا، تجھے دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈالے رکھا تھا۔ یہ اس وقت ینتی اسے بتائے گا کہ جس جرم میں تو پکڑا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں اس جرم سے دنیا میں بچائے رکھا تھا، اس لیے ہم آج یہاں باروں میں ہیں، بہاروں میں، اور تو اس لیے جہنم کا دیکھتے ہوئے انگاروں میں ہے کہ تو نے اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کا پاس نہیں کیا، تو نے اس کے دین کا احساس نہیں کیا، تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کے اندر مشکلات کا تو نے احساس نہیں کیا، اس ہستی نے کتنی مشکلیں سہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرے میں تشریف فرما تھی، وہ فرماتی ہیں میں کڑھائی کا کام سوئی کا کر رہی تھی، شام کا ٹائم تھا، اندھیرا ہو رہا تھا، اچانک میری سوئی میرے ہاتھ سے گری، وہ نیچے ہو گئی۔ اس دور میں کوئی ٹائلیں اور یہ نئے فرش جو ہیں آج کل آ رہے ہیں وہ تو نہیں ہوتے تھے۔ الحمدللہ مسجد نبی کے اندر جو روضہ مقدس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن، وہ تو آج بھی قدرتی طور پر اسی طرح ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے دور میں ہوتا تھا، وہ بھی اسی طرح۔ تو وہ فرماتی ہے میں سوئی ڈھونڈنے لگی تو وہ اندھیرے کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور میرا حجرہ مبارک میں آپ نے قدم رکھا، میں نے آپ کے مقدس چہرے کی طرف دیکھا، مجھے ایسے لگا جیسے سورج طلوع ہوا آ رہا ہے۔ انہوں نے اس کا اظہار بڑا عجیب کیا، فرمایا لنا الشمس ولکن آفاق الشمس۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک میرا سورج ہے اور ایک دنیا کا سورج ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے ایک سورج مجھے دیا، لنا الشمس ایک میرا سورج ہے،
بل الآفاق الشمس شمسی افضل من الشمس السماء، ارے جو آسمانوں پہ سورج نکلتا ہے، ارے اس کا میرے سورج سے بھلا کوئی مقابلہ ہو سکتا؟ میرا سورج کہاں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ مقدس سورج اس دین اسلام پر لہوحان ہوا ہے، ارے پاس کرو اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مقدس طائف سے واپسی پر آپ کے جسم کے ساتھ خون کی وجہ سے جم گئے، چپک گئے۔ زید بن حارث فرماتے ہیں میں نے چشمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک رکھے، بہتے پانی سے کسی طرح خون نرم ہو، اور میں نے کھینچ کر وہ نالین مبارک نکالے، تب وہ پاؤں سے جدا ہوئے۔ وہ ہستی بھی وہاں ہوگی، ہمارے سامنے ہوگی، اللہ کی طرف سے حساب جب ہوگا وہ بھی دیکھ رہے ہوں۔ ہمارے اندر اس کا احساس ہونا چاہیے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم اس دن اس کو بلا دیں گے، اس لیے کہ اس نے اس دن ہمارے ساتھ ملاقات کو بلائے رکھا تھا، آج ہم بھی اسے بلا دیں گے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا۔ اس صورتحال سے بچنا چاہیے، یہ ایمان ہے، اور اسی پر اگلے امتحان ہے۔ یہ زندگی بھی امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کے نتیجے میں اگلے امتحانوں میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔